السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ذوالکفل بھائی نور بانو کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ ذوالکفل بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بینش لاؤنج میں بیٹھی زرمینہ سے گفتگو کر رہی تھیں۔ عورتوں سے بڑی بے وفا مخلوق اس کرۂ ارض پہ کوئی نہیں۔ آنکھیں سکوڑ کر انہیں کال پہ مصروف دیکھ کر اس نے سوچا انہیں اس کی آمد کبھی پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ تب موبائل سینٹر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے انہوں نے ذوالکفل کو پیچھے سے پکارا۔ ہاں بھئی دلہے راجا، چوروں کی طرح کدھر پھر رہے ہو؟ وہ خوشگوار موڈ میں تھی۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑے ذوالکفل کے چہرے پر مصنوعی شکوہ ابھرا۔ آپ میری شادی اپنی اس بد مزاج بھتیجی سے کروانے کے خواب چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ تو میری بھتیجی کو بد مزاج سمجھنا چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ 2 قدم نزدیک آیا، شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے غصے سے کہا، بینی سکندر میں مر جاؤں گا لیکن اسے شادی نہیں کروں گا۔ میری چپل کا سائز یاد ہے نا تمہیں؟ آنکھوں سے اپنے پیروں کی جانب اشارہ کیا۔ آپ کی چپل اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بیٹے، ماں کی چپل کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ اولاد جتنی بھی جوان اور مضبوط ہو جائے، ماں کی چپل لگتی زوردار ہے۔ یقین نہ آئے تو ایک نمونہ پیش کروں؟ وہ صوفے سے اٹھنے لگیں۔ ذوالکفل نے ہاتھ پیچھے کھڑے کر لیے۔ نہیں، آپ کی مہربانی، آپ بیٹھ کر اپنا سیریل دیکھیں۔ ٹی وی پر ساتھ نبھانا ساتھیہ کی 1000ویں قسط لگی ہوئی تھی۔ بیلا کچن کے دروازے پہ کھڑی ہنسنے لگی۔ اب آپ کس خوشی میں دانتوں کی نمائش کر رہی ہیں بیلا بی بی؟ وہ آج واقعی بہت خراب موڈ میں تھا۔ کچھ نہیں ذوالکفل بھائی، بس سوچ رہی تھی کاش میں بھی اس طرح اپنی اماں کے سامنے مزاحمت کی ہمت کر لیتی تو اس نشے اور کامچور رفیع کے ظلم و ستم سے بچ جاتی۔ کاؤنٹر ٹاپ سے کمر ٹکائے اس نے مسکینیت سے اوپر دیکھ کر آہ بھری تھی۔ ہاں درست کہہ رہی ہو، کاش تھوڑی سی ہمت کر لیتی تو اتنے سال ہمیں تم کو بھگتنا بھی نہیں پڑتا۔ ہے آج آپ کتنے سڑے ہوئے موڈ میں ہیں؟ منہ بنا کر کہا۔ تمہیں ابھی پتہ چلا ہے؟ چڑ کر جواب دیتا وہ اوپر جانے لگا۔ میں کھانا لگوا رہی ہوں، جلدی نیچے آؤ۔ ٹی وی پہ نظریں جمائے بینش سکندر جلدی سے بولی۔ آپ خود ہی کھائیں، میں آج بھوک ہڑتال پہ ہوں۔ مر مر کے سیڑھیاں چڑھتے ذوالکفل نے بنا پلٹے ہاتھ ہلایا۔ تمہاری پسند کا مٹر قیمہ بنے؟ میں 3 روٹیاں کھاؤں گا، زور سے آواز لگا کر کہتا وہ اندر اپنے کمرے میں غائب ہو گیا تھا۔ بینش نے پلٹ کر بیلا کو شرارتی نظروں سے دیکھا، پھر وقت دونوں نے زور سے کہکا لگایا تھا۔ قصر بیگ کے ڈرائنگ روم میں ایک الگ ہی محفل جمی تھی۔ سارا بیگ سنگل صوفے پہ بیٹھی، عورت مارچ پہ اپنی رائے دے رہی تھیں۔ انہوں نے سفید سلک کی ساڑی پہن رکھی تھی، چہرہ ہلکے میک اپ سے سجا تھا، کانوں میں ننھے سے ڈائمنڈز تھے، بالوں کا اونچا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ ان کا بایاں ہاتھ صوفے کے بازوؤں پہ رکھا تھا، انگلی میں موجود انگوٹھی کا ہیرا ان کی شخصیت کے رعب کو بڑھا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ان کے چہرے پر پختگی آ گئی تھی، لیکن خوبصورتی میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ آج بھی پہلے کی طرح خوبصورت، پر اعتماد اور گریسفل نظر آتی تھیں۔ آج کل کی سو کالڈ مرد پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، عورتوں کی آزادی ان سے ہضم نہیں ہوتی۔ ریحانہ جبار نے مسکرا کر تبصرہ کیا۔ وہ کراچی کے مشہور انڈسٹریلسٹ کی بیوی تھیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اس جرنلسٹ کے سوال سنے تھے؟ اس بار گفتگو میں حصہ لینے والی ڈیفنس منسٹر کی بیگم سونیا تھی۔ کہتا ہے مرد اور عورت تو کبھی برابر نہیں ہو سکتے، پھر یہ عورت مارچ میں جا کر اپنا وقت کیوں برباد کرتی ہیں؟ ان کی بات پہ ریحانہ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ادا سے مسکرائیں۔ ان کی خوبصورتی کی طرح ان کی مسکراہٹ بھی جعلی تھی۔ کیا اب عورتیں اپنے جائز حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی؟ مرد چاہے اس پہ ظلم کرتا رہے، اسے مارے پیٹے، اسے اپنا غلام سمجھے، لیکن عورت کا بولنا جرم ہے۔ معاشرے کی دوغلا پنتی پہ ریحانہ کچھ خفگی سے بولی۔ مرد حضرات خوش قسمت ہے کہ عورت صرف برابری چاہتی ہیں، انتقام نہیں۔ وہ رکی، نظر ترچھی کر کے انگلی میں موجود ہیرے کو دیکھا۔ عورت کو کبھی بھی اس کی بساط سے زیادہ آزمانا نہیں چاہیے، کیونکہ عورتیں اگر زمین سے لگنا جانتی ہیں تو وہی زمین پیروں کے نیچے سے کھینچنا بھی جانتی ہیں۔ سارا بیگ نے چائے کا کپ ہینڈل سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ شان بے نیازی سے کہتی تنزیہ مسکرائی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے سارا، یہ مرد خود کو پتہ نہیں کون سی توپ سمجھتے ہیں، عورتوں پہ ظلم کرنا، انہیں مارنا پیٹنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ جب عورت اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا انتقام لینے پہ آتی ہے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ ریحانہ ان کی بات سے متفق ہو کر بولی تھی۔ سارا بیگ کی آنکھوں میں ایک رنگ ابھر کر معدوم ہو گیا۔ عین اسی وقت بیرونی دروازے کو کھول کر ریم تھکے تھکے قدموں سے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہال میں کام کرتی ملازمہ فوراً اس کے پاس آئی۔ ممی کہاں ہے؟ مسز بیگ ڈرائنگ روم میں ہے، ان کی کچھ سہیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ اس کے ہاتھ سے ہینڈ بیگ اور میگزینز لیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، یہ سب میرے کمرے میں رکھ دو۔ ملازمہ کو تحکم سے کہتی اس نے رخ ڈرائنگ روم کی جانب کیا۔ اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ رکی، دیوار پہ لگے شیشے میں خود کو دیکھا، انگلیوں سے بال ہلکے سے ٹھیک کیے، چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔
اب وہ ریم بیگ نہیں بلکہ ایلیٹ سوسائٹی کی نقلی عورتوں میں سے ایک لگ رہی تھی۔ ہیلو، دروازے پہ رک کر تینوں کو ایک آواز میں گریٹ کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ ہیلو ریم، کیسی ہو؟ ریم ریحانہ پر جھکی، باری باری دونوں گالوں کو آہستگی سے مس کیا۔ آپ کو کیسی لگ رہی ہوں آنٹی؟ مسکرا کر سوال کرتے ہوئے اب وہ سونیا سے مل رہی تھی، کانفیڈنٹ ان بولڈ لیٹرز۔ اس کی بات پہ سارا مسکرائی تھی اور ریم بھی شان بے نیازی سے کھل کر مسکرائی تھی۔ بھئی سارا، جس طرح سے ریم مسٹر بیگ کی کیمپین چلا رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے مسٹر بیگ بہت جلد ریم کو اپنی پارٹی کا چیئرمین بنا دیں گے۔ ریم سونیا کے ساتھ بیٹھی تھی، ان کی بات پہ اس کی گردن تن گئی، سرسری سی ایک نظر سارا پہ ڈالی جو ہنوز مسکرا رہی تھی۔ ان کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ملازمہ نے چائے بنا کر ریم کو پیش کی، جس کو تھامتے ہوئے وہ آہستگی سے گلا کھنکار کر بولی، آنٹی سچ بتاؤں تو مجھے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں، میرا رجحان رائٹنگ کی طرف سے آتا ہے۔ میں فارغ تھی تو سوچا کیوں نہ ڈیڈ کی ہیلپ کر دوں، آپ کو تو پتہ مجھ سے فارغ بیٹھا نہیں جاتا۔ ریم نے سارا کو بالواسطہ کچھ جتایا، فاتحانہ انداز میں مسکرا کر کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھی سارا کو کن اکھیوں سے دیکھا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ریم، لیکن اب میڈیا کی نظر تم پر ہوگی، تمہیں چاہیے کہ کسی اچھے کاسمیٹولوجسٹ سے رجوع کرو۔ ریم کی مسکراہٹ جھٹ سے غائب ہوئی، اس کی چائے کا رنگ کالا پڑ گیا، منہ میں کڑواہٹ سی گھل گئی، حلق کانٹوں سے بھر گیا۔ ریحانہ کا اشارہ اس کی شکل و صورت اور رنگت پر تھا۔ اس نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی، اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی، پر اعتمادی محو ہو گئی تھی۔ اس نے اچانک خود کو گہری کھائی کے دہانے پہ کھڑا پایا۔ ہاں ریحانہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ویسے تم نے کبھی بیوٹی انجیکشنز لینے کا کیوں نہیں سوچا ریم؟ ان کی موضوع کا رخ کاسمیٹک سرجری کی طرف مڑ گیا۔ میری ایک فرینڈ ہے، اسلام آباد کی بہت بڑی کاسمیٹولوجسٹ ہے، مہینوں بعد اپوائنٹمنٹ ملتا ہے اس کا، مگر تم میرا حوالہ دو گی تو تمہیں جلد اپوائنٹمنٹ مل جائے گی۔ تم کہو تو میں خود بات کروں اس سے؟ سونیا نے مسکرا کر استفسار کیا۔ ریم نے تھوک نگلا، سرنا اسپات میں ہل رہا تھا نہ نفی میں۔ اس نے یکدم خود کو بے بس پایا۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں پرسوں میری این جی او کی تقریب میں شرکت کر رہی ہیں نا آپ سب؟ ریحانہ کی مداخلت نے گفتگو کا رخ بدل دیا۔ ریم کی جیسے سانس میں سانس آئی تھی، اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری، وہ ایک بار پھر بہت پیچھے چلی گئی تھی۔ سانولی رنگت، بیوٹی انجیکشن، کاسمیٹک سرجری، ریم کی کیفیت عجیب ہونے لگی۔ اس کے ذہن میں دھن سی چھا گئی، اچانک کانوں میں آواز پڑنا بند ہو گئی تھی۔ کیا دنیا کبھی اس کے اندر کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ پائے گی؟ کیا خود کو منوانے کے لیے ظاہری خوبصورتی کے معیار پہ اترنا اتنا ضروری تھا؟ اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے آہستگی سے کپ ٹیبل پہ رکھ دیا، اس سے پہلے کہ وہ پھر سے موضوع گفتگو بنتی اور وہ سب اس کی خامیوں کو کریدتے۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے اس نے زخمی نظروں سے پلٹ کر سارا کو دیکھا تھا، وہ بھی ان کی باتوں میں محو تھیں۔ بلا توقف ریم کمرے سے باہر نکل گئی۔ کسی نے اس کے اس طرح سے اٹھ کر چلے جانے پہ توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور منہ کھول کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ اس نے دیوار گیر شیشے میں اپنے ادھورے وجود کو دیکھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک ہر چیز مہنگی سے مہنگی اور برانڈڈ پہن رکھی تھی۔ آنکھیں، ہونٹ، ناک سب ٹھیک تھا، بس رنگ۔ ریم بیگ رنگت میں مار کھا گئی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا سارا سامان ایک جھٹکے سے ہاتھ مار کر گرا دیا۔ برانڈڈ پرفیومز کی بوتلیں، میک اپ کا سارا ساز و سامان سب فرش پہ بکھر گیا تھا۔ زمین پہ بکھرے کانچ کے ٹکڑے اس کے کرچی کرچی ہوئے وجود کی عکاسی کر رہے تھے۔ کھڑکیوں پہ پردے گراتے ہوئے وہ بستر پہ ٹھہ گئی۔ نیم اندھیرے میں چھت کو تکتے ہوئے اسے سلمان مرتضیٰ بڑی شدت سے یاد آیا تھا۔ اب وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر انکار سے بھری نظریں کون بھولتا ہے؟ ریم کی سوچیں گڈمڈ ہونے لگیں۔ ماضی، یونیورسٹی، انکار سے بھری وہ آنکھیں، سلمان، مرتضیٰ، سلمان، اور وقت نے ریم بیگ کو چند سال پیچھے دھکیل دیا۔ جمعرات کا دن تھا، دوپہر کے کچھ 2 بج رہے تھے، کلاسز ختم ہو گئی تھیں۔ ایسے میں سلمان مرتضیٰ سی ایس ڈپارٹمنٹ کی بیسمنٹ میں واقع جم ایریا میں موجود پش اپس لگا رہا تھا۔ اس کی سفید ٹی شرٹس پسینے سے شرابور تھی۔ اس نے کلائی میں بندی گھڑی پہ نظر ڈالی، تولیے سے چہرے کا پسینہ خشک کر کے کپڑے تبدیل کیے اور کرسی پہ رکھا بیگ کندھے پہ ڈالتا ہوا باہر آ گیا۔ کوریڈور کے آخر میں اسے سیڑھیوں پہ ریم بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ اس خاص حصے میں لڑکیوں کا داخل ہونا ممنوع تھا۔ کوریڈور میں بھی اکا دکا اسٹوڈنٹس ہی دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے پاس چلا آیا۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی سلمان۔ خیریت؟ کوئی کام تھا مجھ سے؟ وہ آج کافی الگ دکھائی دے رہی تھی، حلیے سے نہیں، مگر سلمان کو کچھ الگ محسوس ہوا۔ ہاں کام تو تھا، دراصل تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے نظر اٹھا کر سلمان کو دیکھا۔ اس کی پشت پہ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ بولو ریم۔ اس نے ریم کے آگے چٹکی بجائی۔ سلمان، میں تم سے، لب ساکن ہوئے، چند لمحے گزرے۔
وہ ہنوز استفسار بھری نظروں سے ریم کو دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سلمان، اپنے دل کا حال اس کو بیان کرتے ہوئے ریم بیگ سلمان مرتضیٰ کے سینے سے جا لگی۔ ریم کی اس بے باکی نے اسے ششدر کر دیا تھا۔ آئی لو یو سلمان۔ اس کا انکشاف سن کر پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر اس حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ سلمان کے لب بھنج گئے۔ 1 2 3 سیکنڈز۔ اس نے سختی سے ریم کو خود سے دور کیا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ اس نے احتیاطاً اطراف میں نظر ڈالی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تم میری اچھی دوست ہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ سلمان کی بھوری آنکھوں میں ٹھوس انکار تھا۔ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں اس جانان سے زیادہ ذہین اور دولت مند ہوں۔ یقین مانو سلمان، میں تمہاری زندگی بدل سکتی ہوں۔ اس کنگال سے شادی کر کے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ سلمان کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ مائی گاڈ ڈریم، میں تمہیں کیا سمجھتا تھا اور تم کیا نکلی؟ اتنا زہر بھرا ہوا ہے تمہارے اندر اپنی کزن کے لیے؟ اس نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ کیا غلط کہا میں نے جو تم اتنا حیران ہو رہے ہو؟ ہاں بولو، کیا غلط کہا؟ ریم نے فرتے جذبات سے یکدم اس کا گریبان مٹھی میں لیتے ہوئے درستی سے استفسار کیا۔ مجھے غلط فہمی تھی کہ تمہارا دل صاف ہے ریم، لیکن غصے سے لفظ چباتے ہوئے سلمان نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنا گریبان آزاد کیا۔ تم اندر اور باہر سے ایک جیسی ہو۔ ریم کے ماتھے پر سینکڑوں بل تھے۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ وہ مستفسرانہ نظروں سے سلمان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ اس کے دل کو کسی انچاہے احساس نے اپنے حصار میں لیا۔ بدصورت، تم اندر اور باہر دونوں سے بدصورت ہو ریم۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ کچھ لوگ شکل سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی بدصورت ہوتے ہیں۔ سلمان، ریم کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے شکست خوردگی سے اس کی طرف دیکھا۔ دل ٹوٹ کر ہزار حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ سلمان وہ آخری شخص بھی نہیں تھا جس کے منہ سے یہ لفظ وہ سننے کی توقع رکھتی تھی۔ آئندہ مجھے اپنی بدصورت شکل مت دکھانا۔ اس نے انگشت شہادت اٹھا کر وارننگ دی۔ میری بات تو… سلمان اسے مزید کچھ بھی کہنے کی مہلت دیے بغیر اس کے برابر سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ ریم کی آنکھوں میں کرب ابھرا۔ وہ نہ جانے کتنے پل وہاں بے حس و حرکت کھڑی رہی تھی۔ سماعتوں میں سلمان کے الفاظ کوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اس کا وجود چھلنی چھلنی ہو گیا تھا۔ آج ساری دنیا کی طرح سلمان مرتضیٰ نے بھی اسے بدصورت لوگوں کی فہرست میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اگلے کئی دنوں تک یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی سلمان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر چند دنوں بعد جو خبر اسے ملی، اس خبر نے ریم بیگ کو ختم کر دیا تھا۔ بنا کچھ کہے، بنا اسے معاف کیے، وہ ریم کی زندگی سے دبے پاؤں چلا گیا تھا۔ بھری جوانی میں دل کا روگ سلمان مرتضیٰ کی موت کا باعث بنا تھا۔ وہ بھوری آنکھیں جس نے کبھی ریم کو ہنس کر دیکھا تھا، وہ آنکھیں جو اس کے عام سے وجود میں خوبصورتی تلاش کرنے کا ہنر رکھتی تھیں، اب ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ سلمان مرتضیٰ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ ریم نے ٹھٹک کر آنکھیں کھولیں۔ شام رات میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ بس کھڑکی کے کناروں سے باہر گارڈن میں جلی لائٹس کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا لیمپ روشن کیا۔ کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس کا جسم نم تھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں دوبارہ موند لیں۔ آنکھ کے کنارے سے پھر آنسو کی دھار بہنے لگی۔ عرفات ٹھیک کہتا تھا، وہ بہت منحوس تھی۔ قدرت نے محبت کا رزق اس کے نصیب میں بہت تھوڑا لکھا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن محبت سے اس کا دامن ہمیشہ خالی ہی رہا تھا۔ ریم بیگ محبت کے معاملے میں بالکل کوری تھی۔ نہ اسے سلمان مل سکا تھا اور نہ وہ داور کی پہلی پسند تھی۔ سماج اور اپنوں نے بھی اسے بیچ منجدار میں تنہا کر دیا تھا۔ ریم وہ لاوارث بچی تھی جس کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ شی واز این ابینڈنڈ چائلڈ۔ بابا، اس نے زیر لب اپنے باپ کو پکارا۔ ان جیسی محبت ریم کو کسی مرد نے نہیں دی تھی۔ بس وہ واحد ہستی تھی اس کی زندگی میں جن کی آنکھوں میں اس کی سانولی رنگت کو لے کر کبھی حقارت نہیں ابھری تھی۔ ان کا رنگ دودھ کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ وہ ایک خوش شکل شخص کی بیٹی تھی، مگر انہوں نے کبھی بھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ ان کے لیے ریم دنیا کی سب سے حسین شہزادی تھی، ان کی سلطنت کی واحد شہزادی، بالکل سنو وائٹ جیسی۔ وہ اپنی باپ کی لاڈلی تھی، اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد زمانے نے اس کا وہی حال کیا جو اکثر دنیا لاڈلوں کے ساتھ کرتی ہے۔ اس نے اپنے کمرے کی تمام درازیں الٹ پلٹ کر لی تھیں۔ کمرے کا سارا ساز و سامان ادھر سے ادھر کر لیا تھا۔ ریک کی ساری کتابیں بھی بستر پہ بکھری ہوئی تھیں۔ وہ مزید کتابیں نکال کر اسٹڈی ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا پورا کمرہ کھنگال لیا تھا، لیکن اسے ڈائجسٹ کہیں نہیں مل رہے تھے۔ جانان ریک کے سامنے دونوں ہاتھ کمر پہ ٹکائے سب سے اوپر رکھے بڑے سے آل پرس کے کارٹن کو دیکھ رہی تھی۔
شاید اس نے ڈائجسٹ اسی کارٹن میں رکھے تھے۔ اس نے ٹیبل کے سامنے سے کرسی کھینچی اور ریک کے سامنے لا کر رکھی۔ اس کا ایک ہاتھ کرسی کی پشت جبکہ دوسرا ہاتھ سے ریک کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ احتیاط سے کرسی پر کھڑے ہو کر اس نے کارٹن کو اٹھایا۔ ڈبہ اچھا خاصا وزنی تھا اور دھول بھی کافی جم گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے اٹھا کر جانان نے زمین پر رکھا۔ کارٹن میں اس کی کورس کی کتابیں اور اسٹیشنری کا سامان رکھا تھا۔ وہ جلدی جلدی سامان باہر نکالنے لگی۔ تقریباً اچھا سامان خالی کرنے کے بعد اسے ڈائجسٹ مل گیا۔ اس نے اطمینان کی گہری سانس لی اور ہاتھ جھاڑتی ہوئے کھڑی ہو گئی۔ ایسا بھی کیا غلط لکھ دیا میں نے جو امی مجھے اتنا لیکچر دے رہی تھیں؟ بستر کے کنارے سے کتابیں دوسری طرف کھسکاتے ہوئے آرام سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ فہرست کے بالکل آخر میں ناولٹ کا نام لکھا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھولتے ہوئے اس نے ایک سرسری سی نظر سامنے دیوار پہ لٹکی گھڑی پہ ڈالی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ یہ ناولٹس اس نے 3-4 سال پہلے لکھے تھے۔ اب تو اسے ٹھیک سے کہانی بھی یاد نہیں تھی۔ وہ صفحہ در صفحہ پلٹتی رہی۔ اسے اس کہانی میں کچھ بھی معیوب نہیں لگ رہا تھا۔ سب کچھ نارمل ہی تو ہے۔ عجیب۔ چند صفحات مزید پلٹنے کے بعد اس نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے خود سے سرگوشی کی۔ تمہاری نظر میں یہ گناہ نارمل ہے؟ زرمینہ کے لفظوں نے جانان کے دماغ کے بند دروازوں پہ دستک دی۔ اس نے ڈائجسٹ بند کر دیا۔ اس نے بیزاری سے کمرے کو دیکھا۔ کمرہ پورا پھیل چکا تھا۔ اس میں اتنی ہمت باقی نہیں تھی کہ پورے کمرے کو دوبارہ سمیٹتی۔ تھوڑا سا آرام کر لوں پھر بعد میں اطمینان سے کمرہ سمیٹ لوں گی۔ خود کلامی کرتی ہوئے وہ اپنے دونوں ہاتھ جھاڑ کر اٹھی اور ٹیبل پہ رکھا اپنا موبائل فون اٹھایا اور بستر پہ پاؤں پھیلا کر لیٹ گئی۔ وہ اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے مزید گزر گئے۔ اب وہ ریلز اسکرول کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میمز، کھانے کی ریسیپیز، میک اپ ٹیوٹوریلز اسکرول کرتے کرتے جانان کی انگلیاں ساکن ہوئیں۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان ہے تو تم اس کا مزہ چکھتے۔ جانان سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہاں اللہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ اسے اس آیت کا ترجمہ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے ویڈیو اسکرول کر دی۔ کچھ دیر مزید موبائل استعمال کرنے کے بعد اس نے پھر سے بیزار نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ بکھرا کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنا۔ صفائی کے محاذ پہ نکلتے ہوئے اس نے گہری سانس لیتی ہوئے کہا، اور تقریباً 2 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد وہ اپنا کمرہ سمیٹنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اس نے ایڑیوں کے بل گھوم کر کمرے کا جائزہ لیا۔ سب کچھ نکھرا نکھرا اور صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ ہر چیز کرینے سے اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے ایک نظر زرمینہ کے کمرے میں جھانکا۔ وہ بستر پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھیں۔ وہ انہیں خاموشی سے دیکھنے لگی۔ زرمینہ نے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور سفید رنگ کی چادر کو نماز کے انداز میں اوڑھ رکھا تھا۔ بالوں میں چاندی آ گئی تھی، آنکھوں کا نور بجھ گیا تھا۔ کچھ سالوں پہلے تک وہ ایسی نہیں تھی جیسی اب تھیں۔ وقت نے انہیں کافی بدل دیا تھا۔ جان نے بچپن میں انہیں شاذ و نادر ہی قرآن یا نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اللہ انسان کو وقت اور حالات کے ساتھ اتنی مہارت سے بدلتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا جان، دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ زرمینہ نے قرآن بند کرتے ہوئے استفسار کیا۔ کچھ نہیں امی، بس، وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ بولو۔ میں نے اپنے ناولٹس دوبارہ پڑھے تھے، مجھے تو اس میں کوئی خرابی نہیں لگی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں کہتی بستر تک آئی۔ غفلت کی زندگی عذاب لاتی ہے، وہ مسکرائیں۔ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، آپ پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہتی ہیں۔ وہ نڈھال سی بستر پہ گر گئی۔ اس کے دونوں پاؤں نیچے جھول رہے تھے۔ تم نے قرآن پڑھا ہے نا؟ جانان نے گردن ترچھی کر کے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بتاؤ تم نے کیا سیکھا پھر؟ اللہ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ اس نے کوہنے کے بل کروٹ لیتے ہوئے رخ زرمینہ کی جانب کیا۔ اور میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس سے تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بڑا سخت ہے۔ جان کی بھویں تن گئیں۔ جس خدا کا تعارف ہمیں ہمارے ماں باپ، استاد اور یہ معاشرہ کرواتا ہے وہ خدا نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ انہوں نے قرآن کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اتنا یاد رکھنا، اللہ اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے جانان۔ تبشیر اور بشارت ان کے لیے ہے جو بات مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے یہ کتاب عذاب کا کوڑا ہے۔ جانان نے اپنے جسم کے رونگٹوں کو ڈر سے کھڑے ہوتے محسوس کیا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے یہ کتاب ملی اور اس نے اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ غفلت میں جینے والوں کے لیے یہ کتاب سخت وعید ہے جانان۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی۔ اللہ امی، آج کل آپ بہت زیادہ جذباتی ہو گئی ہیں، وہ ضد ہو گئی۔ تم بھی بنی اسرائیلیوں جیسی ہو۔ وہ آیتیں اور حدیثیں جو تمہارے فیور میں ہوتی ہیں وہ تمہیں ازبر ہیں، لیکن جو چیزیں تمہارے فیور میں نہیں ہیں انہیں تم نظر انداز کر دیتی ہو۔
ناٹ فیئر امی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ اس کی رائٹنگ کو لے کر اتنی حساس کب سے ہو گئی تھیں، پہلے تو انہوں نے اس سے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پڑھتے جذبات سے جانان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ افسوس جانان، تم نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا۔ انہوں نے قرآن کو سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور چپل میں پاؤں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ مزید اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ جانان ہنوز بستر پہ بیٹھی رہی۔ اس نے کمرے سے نکلتی زرمینہ کی پشت کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ جاتے جاتے اسے کیا بھول گئی تھیں۔ کلب کے وی آئی پی لاؤنج میں اس وقت خوشگواری کا ماحول تھا۔ پس منظر میں ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ لوگ اونچے قہقہے لگاتے اپنے دوستوں کے ساتھ محو گفتگو نظر آ رہے تھے، جن میں لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ وہ چاروں لاؤنج کے پرسکون گوشے میں واقع ایک ٹیبل پہ بیٹھے کارڈز کھیل رہے تھے۔ اگلے ہفتے فیضان سعید کا کنسرٹ ہونے والا ہے، آصف نے سگریٹ کا کش اپنے پھیپھڑوں میں اتارتے ہوئے بتایا۔ میرے لیے بھی ٹکٹس لے لینا، عرفات نے پتہ سامنے پھینکتے ہوئے فوراً کہا۔ دیکھ لو پچھلی بار کی طرح آنٹی اعتراض نہ کریں، یاسر نے سرسری انداز میں کہا۔ عرفات نے بھویں اچکا کر اچٹتی نگاہ دھوئیں کے درمیان نظر آتی اس کی شکل پہ ڈالی۔ ویٹر ان کی ٹیبل پہ رکھے خالی گلاسوں کو دوبارہ سے بھر کر چلا گیا تو اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، یہ میری زندگی ہے اور میں وہی کروں گا جو مجھے بہتر لگے گا۔ کسی کے اعتراض سے مجھے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے لیے ٹکٹس خرید لینا، پیسے میں تمہیں ٹرانسفر کر دوں گا۔ فیصل اس کے انداز کو بھانپتے ہوئے فوراً بولا، یہ ہوئی نا مردوں والی بات۔ اچک کر اس کے شانے پہ تھپکی دی۔ عرفات کے تنے ہوئے نکوش کچھ ڈھیلے پڑے۔ ویسے میں دیکھ رہا تھا ایف ایس برانڈ نے نئے آرٹیکلز لانچ کیے ہیں، پھر کیا خیال ہے عرفات؟ آصف نے پرجوشی سے کہا۔ میں پہلے ہی آرڈر کر چکا ہوں۔ عرفات کے چہرے پر فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی۔ واہ یار! یاسر پرجوش ہوا تھا۔ محفل اپنے عروج پر تھی جب کسی کی آمد نے ان کی گفتگو میں خلل پیدا کیا تھا۔ کس بات پہ خوشی منائی جا رہی ہے؟ عرفات کے عقب سے ایک انجان سی آواز ابھری تھی۔ چاروں نے بر وقت اس آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ بلو جینز اور سیاہ شرٹ میں ملبوس کوئی دراز قد اور مضبوط جسامت والا نوجوان تھا، جو تھوڑے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ نیم اندھیرے اور سگریٹ کی دھوئیں کے بیچ اس کا چہرہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر عرفات نے آنکھ سے کوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ شاید اس کے چہرے پر جاندار سی مسکراہٹ تھی۔ ذرا بتاؤ تو صحیح تاکہ مجھے بھی خوش ہونے کا شرف حاصل ہو۔ وہ 2 قدم نزدیک آیا۔ اب اس کا چہرہ صاف نظر آنے لگا تھا۔ اس نے عرفات کی کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کون ہو بھائی؟ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان؟ آصف نے پتے ٹیبل پہ پھینکتے ہوئے تنک کر کہا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ جان پہچان کا کیا ہے، ابھی کروا دیتے ہیں۔ اس نے جینز کی جیب سے اپنا آئی ڈی کارڈ نکال کر ٹیبل پہ بکھرے پتوں کے اوپر پھینکا۔ سب بر وقت اس کارڈ پہ جھکے تھے، گویا نام پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈی ایس پی ذوالکفل سکندر خان۔ اس نے ہنوز مسکرا کر مگر ذرا ٹھہر کر کہا۔ وہ چاروں کرسی سے فوراً کھڑے ہو گئے۔ سر، آپ کو ہم سے کیا کام ہے؟ یاسر کی زبان لڑکھڑائی۔ سب کے انداز بدل گئے تھے۔ تم سب سے نہیں، صرف عرفات بیگ سے۔ ذوالکفل نے نظر اس کے چہرے پر جما دی، جو پہلی اسے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ان تینوں نے جلدی سے اپنا موبائل اور والیٹ اٹھایا اور ایک ایک کر کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ آپ مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کرسی کھینچتے ذوالکفل کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے ساکن ہوئے۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے عرفات کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ڈر تھا۔ اس بات کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا، فی الحال میں تم سے داور علی قتل کیس میں کچھ سوالات کرنے آیا ہوں۔ ذوالکفل آہستگی سے مسکرایا۔ یہاں؟ اس نے اپنے اطراف میں دیکھا۔ سب اپنی اپنی سرگرمیوں میں مشغول تھے۔ کیوں، یہاں کیا برائی ہے؟ آنکھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا تو عرفات چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تمہاری داور سے کیسے تعلقات تھے؟ کرسی سے پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے وہ سیدھا مدعے پہ آیا۔ بس ٹھیک۔ کبھی کوئی لڑائی یا جھگڑا؟ ذوالکفل ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ٹیبل پہ رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ کرسی کی پشت پہ ڈال رکھا تھا۔ وہ اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عرفات نے تھوک نکلا۔ وہ میری بڑی بہن کا منگیتر تھا، اس لیے میرے اس سے خوشگوار تعلقات تھے۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ ذوالکفل دونوں ہاتھ باہم ملاتے ہوئے ٹیبل پہ تھوڑا آگے کو جھکا۔ اس کی خمار آلود آنکھوں کی گہرائی میں جھانکتے ہوئے بولا، پھر تمہاری اس سے لڑائی کس بات پر ہوئی تھی؟ میری اس سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی، وہ میری بہن۔ تمہاری بہن نے ہی مجھے بتایا تھا کہ منگنی کی رات تمہارے اور داور کے بیچ مٹ بھیڑ ہوئی تھی۔ عرفات کے لب بھینچ گئے۔ دل ہی دل میں ریم کو چند مغالطات بکے۔ وہ دراصل، وہ گو مگو کی کیفیت میں نیچے دیکھنے لگا۔ اس سے اپنی ہتھیلی میں پانی آتا محسوس ہوا۔ تمہارے اور داور کے درمیان کس وجہ سے لڑائی ہوئی تھی؟ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، گہری اور بھاری۔ عرفات نے چٹک کر ذوالکفل کو دیکھا۔ اس نے میری کزن کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک کزن کے لیے تم اپنے ہونے والی بہنوئی سے الجھ بیٹھے؟
اس نے ہنستے ہوئے دوبارہ کرسی سے ٹیک لگا لی۔ اگر میرا ہونے والا بہنوئی نہ ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ برا حشر کرتا۔ غصے سے دانت پیستے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ذوالکفل نے بہت غور سے نیم اندھیرے میں نظر آتے اس کے چہرے کے رنگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ عمر میں 24 سے 25 سال کا معلوم ہوتا تھا، اور اس عمر کے نوجوانوں کا خون اکثر گرم ہی ہوتا ہے۔ لگتا ہے اپنی کزن سے کافی انسیت ہے تمہیں، اس نے سرسری سا لہجہ بناتے ہوئے سوال کر لیا۔ عرفات نے کچھ خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تو ذوالکفل نے مزید کریدا۔ اور شاید اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، ٹیبل پہ انگلی سے دستک دیتے ہوئے زومینی انداز میں کہا۔ عرفات ہنوز خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ شاید داور کا قتل بھی؟ عرفات کرنٹ کھا کر جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکل آیا۔ کیا میں آپ کو شکل سے قاتل دکھتا ہوں؟ وہ شوق کے عالم میں مستفسر تھا۔ کیوں، قاتلوں کی شکل الگ سے آرڈر پہ بنتی ہے؟ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ عرفات نے ٹیشو باکس سے ایک لیف کھینچ کر ماتھے پر موجود پسینہ خشک کیا۔ میں گھر جاؤں؟ تذبذب سے اجازت مانگی۔ ذوالکفل نے کرسی پیچھے کو کھسکا کر سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تھینکس۔ وہ جلدی سے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ عرفات؟ جی سر۔ اس کی پکار پر وہ فوراً پلٹا۔ تم اپنا موبائل اور والیٹ بھول رہے ہو۔ آنکھ کے اشارے سے ٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ سوری۔ عرفات نے اب کی دفعہ اس کی جانب دیکھنے سے اجتناب کیا تھا۔ اس کی ہڑبڑاہٹ ذوالکفل کو ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بہت عجیب سا تاثر ابھرا تھا۔ قصر بیگ کے ہال میں سناٹا تھا۔ ایسے میں سارا بیگ ریحانہ جبار کے NGO کی تقریب میں جانے کے لیے نکسک سے تیار سیڑھیاں اترتی نظر آ رہی تھیں۔ آخری سیڑھی پر وہ لمحے بھر کے لیے رکیں۔ ایک ملازم بیرونی دروازہ کھول کر اندر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑوں کے چند پارسلز تھے۔ سارا بیگ نے جانچتی نگاہوں سے ان پارسلز کو دیکھا۔ یہ اتنے سارے پارسلز کس کے ہیں؟ میم، یہ عرفات سر کے پارسلز ہیں۔ ان کے استفسار پہ ملازم نے فوراً ٹیگ پہ لکھا نام پڑھا۔ ان پارسلز میں فیضان سعید نامی ایک مشہور گلوکار کے کلودنگ برانڈ کے کپڑے تھے۔ عرفات کو بچپن سے ہی میوزک میں کافی دلچسپی تھی اور فیضان سعید اس کے پسندیدہ گلوکاروں میں سے ایک تھا۔ ابھی وہ ملازم سے بات کر رہی تھیں کہ پیچھے سے عرفات بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے۔ وہ کافی ابتر حلیے میں نظر آ رہا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم، اور یہ کیا حلیہ بنا کر رکھا ہے؟ اسے دیکھ کر سارا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا ان کے برابر سے گزر کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ عرفات کی اس حرکت پہ سارا کے لب غصے سے بھینچ گئے تھے۔ تم نے سنا نہیں میں نے سوال کیا؟ ان کی آواز غصے سے تیز ہوئی۔ عرفات کے قدم ساکن ہو گئے۔ وہ ضبط سے گہری سانس لیتے ہوئے پلٹا۔ اب میں آپ کی طرح 24/7 بن ٹھن کر تو رہنے سے رہا ممی۔ اس کی آواز کی نمی اور لرزش بتا رہی تھی کہ وہ شراب کے نشے میں ہے۔ سارا بیگ کا چہرہ فرتے جذبات سے سرخ ہو گیا، اس لیے نہیں کہ اس نے شراب پی رکھی تھی، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ عرفات نے انہیں پلٹ کر جواب دیا تھا۔ تمہارے سر سے سنگنگ کا بھوت ابھی تک نہیں اترا جو اس فضول آرٹسٹ کے کپڑے آرڈر کرتے پھر رہے ہو؟ دانت پیستے ہوئے انہوں نے ریلنگ پہ ہاتھ رکھا۔ ان کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا سیڑھی پر تھا۔ اب مجھے اپنے پسند کے کپڑے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے کیا؟ وہ غصے سے چیخا۔ میرے آگے آواز اونچی کرنے کی جرت دوبارہ مت کرنا۔ انگشت شہادت کا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ خون رنگ ہوتی آنکھوں میں سخت تنبی تھی۔ میں ایک جیتا جاگتا سانس لیتا انسان ہوں ممی، میری اپنی پسند ناپسند ہے۔ عرفات نے اس بار بہت ضبط سے جواب دیا۔ غصے سے اس کی گردن کی نسیں ابھر رہی تھیں، مگر وہ اپنے اشتعال پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حال میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پیچھے کھڑا ملازم خاموشی سے ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ سارا بیگ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھیں، عرفات کے عین مقابل آئیں۔ گردن اونچی کر کے عرفات کی آنکھوں میں دیکھا۔ فانوس کی روشنی میں سارا بیگ کی نوز پن کا ہرا پتھر چمک رہا تھا۔ تم شاہ نواز بیگ کے اکلوتے بیٹے ہو، تمہاری کوئی پسند ناپسند نہیں ہے، تم وہی کرو گے جو تمہارے ڈیڈ تمہارے لیے ڈیسائیڈ کریں گے، اس لیے سنگنگ کا بھوت اپنے سر سے اتار پھینکو اور سیاست کی طرف دھیان دو۔ ان کی گرجدار آواز نے ہال کی خاموشی کو پانی کے ارتعاش کی طرح توڑا تھا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے انہوں نے عرفات کو سرد نگاہوں سے دیکھا، اتنی سرد نگاہیں کہ عرفات کو اپنی ہڈیاں جمتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جی ممی، اس نے تذبذب سے کہا۔ ان کی آنکھوں کی تپش اتنی تیز تھی کہ عرفات کا سر خود بخود جھک گیا تھا۔ اس کا جھکا ہوا سر اور لڑکھڑاتے لہجے کو دیکھ کر سارا کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو۔ نرمی سے اس کے گال کو چھوا، بنا کچھ کہے عرفات جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتا وہاں سے غائب ہوا تھا۔ ساڑی کا پلو سمیٹتے وہ باہر جانے لگیں تو دروازے پہ ریم سینے پہ ہاتھ لپیٹے کھڑی تھی۔ چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ یقیناً دونوں کی بحث سن چکی تھی۔ سارا نے بیزاری سے پہلو بدلا۔ وہ تقریب کے لیے پہلے ہی کافی لیٹ ہو گئی تھی۔
کیوں ضائع کرتی ہیں آپ اپنا وقت اس بیکار انسان پر؟ کہتے کہتے وہ 2 قدم قریب آئی، پیچھے کھڑے ملازم کو آنکھ کے اشارے سے جانے کا حکم دیا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرے مرنے کے بعد میری میت کو کندھا وہی دے گا۔ آپ کے جیتے جی سکون تو دیا نہیں اور مرنے کے بعد کندھا دے گا؟ اس نے اپنے کہے پہ قابو پاتے ہوئے بمشکل کہا تو سارے نے خفگی سے ریم کو دیکھا۔ اس سے حسد کرنے کی بجائے خود پہ دھیان دو ریم، جیتے جی سکون تو تم بھی نہیں دے رہی، اس لیے اس پہ طنز کرنا بند کرو۔ وہ بنا کچھ کہے بیرونی دروازہ دھکیل کر باہر چلی گئیں۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ریم سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، کم از کم اس وقت تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے پلٹ کر بند دروازے کو کینہ توز نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کی سوچ پر مجھے سخت افسوس ہوتا ہے ممی، کاش آپ کبھی بیٹا بیٹی کے فرق کو مٹا کر میری بھی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کر پاتی۔ اس کے چہرے پر کربناک مسکان نے احاطہ کیا تھا۔ آج کالونی میں صبح سے شور و غل برپا تھا۔ جانان کے کمرے کی کھڑکیاں دوپہر سے بند تھیں۔ پڑوسیوں کے گھر میں میلاد تھا، جس وجہ سے پوری گلی میں پیلے رنگ کا شامیانہ لگا ہوا تھا۔ گلی کی تمام عورتیں جمع ہو کر مائک پہ نعتیں پڑھ رہی تھیں۔ لاؤڈ سپیکر پہ ان کی آوازیں دور دور تک گونج رہی تھیں۔ گانے بجا کر ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، جو اب نعتیں بجا کر اپنے پڑوسیوں کا جینا محال کر رہی ہیں۔ جانان نے خفگی سے کتاب بند کی اور ٹیبل پہ جا کر زور سے پٹ گئی۔ اس کا اشارہ اپنی پڑوسن کی جانب تھا، جس سے پچھلے ہفتے جانان کی گلی میں بحث ہو گئی تھی۔ اسلام میں میلاد کا تو کوئی کانسیپٹ موجود ہی نہیں، یہ تو سراسر بدعت ہے۔ وہ بند کھڑکی کے پٹوں کو گھورتی ہوئے بڑبڑائی۔ مگر ان غافلوں کو کون سمجھائے کہ بدعت ہمیشہ ثواب کی صورت ہی آتی ہے۔ جو کام ہم ثواب سمجھ کر رہے ہوتے ہیں وہ در حقیقت بدعت ہوتی ہے۔ اس نے ہنکارا بھرا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ زرمینہ سبزواری اپنے کمرے میں تھی اور پورے گھر میں سناٹا تھا۔ باہر سے بچوں کے شور مچانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی۔ پاؤں سینٹر ٹیبل پہ کینچی کی صورت رکھے وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پاؤں بھی دائیں بائیں جھول رہے تھے۔ یکدم بے دھیانی میں اس کا پاؤں ایک موٹی سی کتاب سے ٹکرایا۔ اس نے چھٹک کر پاؤں سمیٹے۔ وہ سیاہ رنگ کی کتاب تھی جس پہ سنہری رنگ سے صحیح بخاری لکھا تھا۔ اس نے زبان فوراً دانتوں تلے دبائی اور بخاری شریف کو چوم کر فوراً آنکھوں سے لگایا۔ استغفراللہ، غلطی سے پاؤں ٹکرا گیا اللہ پاک۔ وہ ندامت سے بخاری شریف کو سینے سے لگائی کہہ رہی تھی۔ اس نے کتاب کے سرورق پر ہاتھ پھیرا۔ ایسی بہت سی کتابیں زرمینہ کے کمرے میں موجود تھیں۔ اس نے کچھ سوچتی ہوئی طائرانہ نگاہوں سے اطراف میں دیکھا۔ شاید وہ سر ڈھکنے کے لیے دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی اور فی الحال اس کا اٹھ کر کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سنگل صوفے پہ جائے نماز کے ساتھ زرمینہ سبزواری کی نماز کی چادر بھی رکھی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر چادر کھینچی اور نماز کے انداز میں اپنی گرد لپیٹ لی۔ جانان نے بخاری شریف کا پہلا صفحہ کھولا، چند حدیثیں پڑھیں، پھر درمیان سے چند صفحے مزید کھولے۔ باہر گلی میں عورتیں ہنوز میلاد پڑھنے میں مگن تھیں۔ ان آوازوں سے وہ بار بار تنگ ہو رہی تھی۔ چند منٹ پڑھنے کے بعد اس کی دلچسپی ختم ہونے لگی۔ اس نے چند صفحے مزید پلٹے۔ ایک حدیث نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ چھٹک کر تھوڑا آگے کو ہوئی۔ ایک شخص جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا۔ جب وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا تو سر پہ لگ کر وہ پتھر دور چلا جاتا اور وہ اسے جا کر اٹھا لاتا۔ ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا، بالکل ویسا ہی جیسا پہلے تھا۔ واپس آ کر وہ پھر اسے مارتا۔ بخاری حدیث نمبر 1386۔ اوف، کتنا دردناک عذاب ہے۔ جانان نے خوف سے جھرجھری لی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر اپنے ذہن کے پردوں پہ ابھرتے اس دردناک منظر کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ نیچے اس حدیث کی تفصیل لکھی تھی۔ وہ تحمل سے پڑھنے لگی۔ اس کی کھوئی ہوئی دلچسپی واپس آ گئی تھی۔ یہ سزا اس انسان کے لیے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہا اور دن میں اس پر عمل نہیں کیا۔ اسے یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ گلی کی چہل پہل، نعتوں کا شور، بچوں کی چیخنے کی آوازیں سب جیسے محو ہو گئی تھیں۔ افسوس جانان، تم نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا ہے۔ ایک آواز نے اس کے ٹھنڈے وجود کو جھنجھوڑا، جیسے کسی نے کوڑا گرم کر کے زور سے ضرب لگائی ہو۔ اس نے دھک سے بخاری شریف بند کر دی۔ اسے ارد گرد کا شور واپس سنائی دینے لگا تھا۔ اس کا دل کانوں میں دھک دھک کرنے لگا۔ وہ کچھ سیکنڈز گنگ سی بیٹھی رہی۔ اس کے ماتھے پہ بل تھے۔ کیا ہوا جان؟ زرمینہ کی آواز نے اسے ٹرانس سے باہر نکالا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ زرمینہ نے متفکر انداز میں پھر سے سوال کیا تو جانان نے نفی میں سر ہلایا۔ سر سے چادر کھینچ کر صوفے سے اٹھنے لگی جب زرمینہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم سے مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ سنگل صوفے پہ بیٹھتی ہوئی تمہید باندھی۔ جی سن رہی ہوں۔ اس کی نظر اب بھی بخاری پہ ٹکی تھی۔ وہ بظاہر ان کے سامنے تھی مگر اس کا ذہن اب بھی حدیث کے لفظوں میں اٹکا ہوا تھا۔ بینے شاپا نے اپنے بیٹے ذوالکفل کے لیے تمہیں مانگا ہے۔
سماعتوں سے مؤذن کی آواز ٹکرائی مگر زرمینہ رکی نہیں، انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے انہیں ہاں کر دیا جان، میں اب تمہاری ذمہ داری سے سبق دوش ہو جانا چاہتی ہوں۔ شام ڈھلنے کا وقت قریب تھا، حدیث کا سر زائل ہوا، اس نے چونک کر زرمینہ کی جانب گردن موڑی، وہ صحیح معنوں میں اب ہوش میں آئی تھی۔ چند لمحے خاموشی سے سرک گئے، عصر کی اذان ختم ہو گئی تھی، گلی میں بھی سناٹا پھیل گیا تھا، سب عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ جان، انہوں نے آہستگی سے مٹی کے پتلے کو چھوا۔ جنان نے آہستگی سے پلکیں جھپکائیں، اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور سرخی سب ساتھ ہو آیا۔ اس کے الفاظ کھو گئے، اس کا جسم روئی کی طرح کانپنے لگا، غصے سے جبڑے بھنج گئے تھے۔ وہ سب جانتی تھی، اس کے باوجود ایسی باتیں کر رہی تھی۔ اسے بہت مایوسی ہوئی، بہت غصہ آیا۔ وہ لرزتی ہوئی گہری سانس لیتی آہستگی سے اٹھیں۔ اس نے پلٹ کر کچھ کہنے کے لیے لب باں کیے تھے مگر وہ کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ کچھ بھی کہتی تو شاید بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو جاتی۔ وہ چپ چاپ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی پشت پہ دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے وہ سیدھا سائڈ ٹیبل تک آئی، جھک کر دراز سے اپنی دوائیاں نکالیں اور ایک ایک کر کے بنا پانی کے ہی گولیاں منہ میں انڈیلنے لگی۔ باہر زرمینہ گنگ سی بند دروازے کو تکتی رہی۔ نہ جانے یہ عذاب کب ختم ہونا تھا۔ کیا وہ اپنی بچی کی خوشیاں دیکھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جانے والی تھی؟ آج کی دوپہر بہت گرم اور ظالم تھی، خاموش، بے بس اور تنہا۔ ڈاکٹر فائزہ کی کلینک میں غیر معمولی سی خاموشی چکرا رہی تھی۔ وہ دونوں بالمقابل بیٹھے تھے، درمیان میں میز حائل تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو جانان؟ ڈاکٹر فائزہ نے پانی کا گلاس اس کی جانب سرکایا۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر فائزہ کہ میری موت جوانی میں ہوگی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں، چہرے پر آنسوؤں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ زندگی ایک بہت لمبا سفر ہے، تم ایک خراب تجربے کی وجہ سے پوری زندگی داؤ پہ نہیں لگا سکتی، وہ قدرے دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ سلمان مرتضیٰ ماضی تھا اور ماضی کو سوچ کر حال کو بگاڑنا عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، ہر شخص ایک سبق ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے۔ تم بھی سیکھ کر آگے بڑھ جاؤ، جو غلطیاں پہلے ہوئیں انہیں دوبارہ مت دہراؤ۔ ٹرائی ٹو موو آن جانان۔ اس نے خالی نگاہوں سے ڈاکٹر فائزہ کے چہرے کو دیکھا۔ ہاں، سلمان ماضی تھا مگر وہ کب ماضی سے حال میں داخل ہوئی تھی؟ جانان سبزواری کو موو آن کرنا آتا ہوتا تو وہ اپنی زندگی کے اتنے سال تلخیوں میں نہیں گزارتی، سلمان کی محبت کو رد نہیں کرتی، اس زندگی کو ایسے نہیں جیتی، شاید وہ اس وقت یہاں بیٹھی بھی نہ ہوتی۔ تکلیف کے تمام لمحے پھر سے زندہ ہو گئے تھے، گزرا زمانہ لوٹ آیا تھا۔ جانان نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ سردیوں کے دن تھے، دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اتنی ٹھنڈ میں گرم گرم دھوپ وجود کو خوشگواری کا احساس بخش رہی تھی۔ جانان اپنی کلاس سے فارغ ہو کر جلدی جلدی فوئر عبور کر کے یونیورسٹی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جب سلمان کی پکار پر اس کے قدم رکنے پر مجبور ہوئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ سفید رنگ کے سویٹر میں ملبوس بھوری آنکھوں میں دنیا جہان کی نرمی سمیٹے جانان کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر منی خیز سی مسکراہٹ تھی جو صرف جانان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ابھرتی تھی۔ اس نے سلمان کو کبھی کسی اور کے لیے اس طرح سے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نرمی بس جانان تک محدود تھی۔ جانان، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دونوں کے درمیان حائل اس فاصلے کو عبور کرتا اب نزدیک آ چکا تھا، شاید وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سلمان، گھر پہ مہمان آنے والے ہیں، اس نے سہولت سے بہانہ بنایا، لیکن آج وہ اس کے کسی بہانے پہ یقین کرنے والا نہیں تھا۔ معاملہ دل کا ہے جان، نظر انداز کرو گی تو دھڑکنا بند کر دے گا۔ جانان کی گردش ایام تھم گئی۔ سلمان کی بھوری آنکھیں بےتابی سمیٹے اس کی سرخ صبی چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ میری ساکن دھڑکنیں سکون سے جینے دیں گی تمہیں؟ وہ 2 ٹوک صاف صاف لفظوں میں اپنے جذبات بیان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جانان سبزواری اس کی دھڑکنوں کا ساز ہے، اس کی زندگی، اس کی محبت کا عنوان ہے۔ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا جان، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، کیونکہ تمہارا انکار میری موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ دل پہ واردات تو بہت پہلے ہو چکی تھی، بس لبوں سے چپ رہ کر اتنا عرصہ جانان کا بھرم رکھا تھا۔ دل کے زخم پہلے ہی اتنے گہرے تھے کہ محبت جیسا روگ لینا خطرناک تھا۔ وہ اتنا عرصہ خود کو دھوکے میں رکھتی آئی تھی، شدت پکڑتے جذبات پر بند باندھتی رہی تھی، مگر کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو اسے سلمان کی محبت کے آگے سر تسلیم خم کرنا تھا۔ وہ منجمد سی کھڑی اس کی کتھئی آنکھوں میں دیکھتی گئی۔ اس نے اتنے یقین سے کہا تھا کہ اس کی زبان سے نکلی بات واقعی سچ ہو گئی۔ سلمان مرتضیٰ جانان کا انکار برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس کے ایک جذباتی فیصلے نے سلمان مرتضیٰ کی سانسیں چھین لی تھیں۔ جانان نے آنکھیں کھولیں، ڈاکٹر فائزہ اسے ہنوز دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی۔ ان چند سیکنڈز میں وہ ایک زمانہ جی آئی تھی۔ اس کے دل نے نقاب کیا بدلا، سلمان مرتضیٰ دنیا چھوڑ کر بیگانوں کی طرح کوچ کر گیا تھا۔
دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اس روز کوریڈور میں ریم اور سلمان کی نزدیکیاں دیکھ کر مرد ذات پہ اس کا بھروسہ ایک بار پھر سے چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ جو ترقی بترقی پھر سے سمٹ رہی تھی ایک بار پھر سے بکھر گئی تھی۔ وہ لفٹ میں تھی، سلمان کی اس کی جانب پشت تھی، وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا مگر وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ 5 سیکنڈ ریم اس کے سینے سے لپٹی کھڑی تھی اور وہ خاموشی سے اس کی باہوں کا ہار بنا کھڑا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت کیوں نہیں کی تھی؟ وہ تو جنان سے محبت کرتا تھا، یا پھر باقی مردوں کی طرح اس نے بھی اپنے چہرے پہ جھوٹ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا؟ اس کی آنکھوں میں روشن صدق کا دیا بجھ گیا تھا۔ 5 سیکنڈز ختم ہوئے، لفٹ کے دروازے بھی بند ہو گئے تھے اور اسی کے ساتھ جنان کی زندگی سے سلمان مرتضیٰ کا باب بھی بند ہو گیا تھا۔ ایک داستان شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ جنان کے اگلے کئی دن سلمان کو نظر انداز کرنے میں گزر گئے تھے۔ وہ اس سے رابطہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا، کال، میسیجز، ای میل، اس نے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں چھوڑا تھا۔ جنان میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی محبت کا انکار کرتی، نہ اس کی سماعتوں میں سلمان کے ٹوٹے لہجے کی لرزش کو سننے کی تاب تھی۔ 2 لفظوں میں انکار کا پیغام لکھ کر جنان نے سلمان کا نمبر بلاک کر دیا۔ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ انکار کی وجہ ہی بتا دے۔ زندگی تو پہلی آخری سانس سے لے رہی تھی، زندگی کے ساتھ یہ قصہ بھی تمام ہوا تھا۔ دل میں ایسا بال آیا کہ جنان کی روح زخمی ہو گئی۔ سلمان مرتضیٰ خفا ہو کر ہمیشہ کے لیے جنان سبزواری کو چھوڑ کر جا چکا تھا، پچھتاوے کے گھنے سمندر میں ڈوب کر مرتا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ریم سے نفرت بے وجہ نہیں تھی، اس نے جنان سے سلمان کو چھینا تھا، اب ریم کی باری تھی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بنگلے پہ رات پھیل چکی تھی۔ اس نے آہستگی سے چابی کی مدد سے بیرونی دروازہ ان لاک کیا۔ نیچے کی منزل اندھیر اور سنسان پڑی تھی۔ اس نے موبائل کی اسکرین روشن کر کے وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اب تک تو بیلا اور امی سو چکی ہوں گی۔ وہ 2-3 دن سے صبح جلدی اسٹیشن کے لیے نکل جاتا اور واپسی پر دیر سے گھر آتا تاکہ اس کا سامنا بنش سکندر سے نہ ہو۔ اس نے اپنی پشت پہ دروازہ بند کیا اور اندازن ہال میں دھیرے دھیرے قدم رکھتا سیڑھیوں کی طرف جانے لگا۔ ہاں بھائی ڈی ایس پی صاحب، اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح گھس رہے ہو؟ اندھیرے میں ایک ہیولا سا ابھرا تھا۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ذوالکفل نے ٹارچ لائٹ چلائی۔ وہ سیڑھیوں پر ہی کھڑی تھی، سینے پہ ہاتھ لپیٹے، بھویں تنی ہوئی تھیں۔ یہ بھی آپ کی مہربانی ہے، وہ منمنایا۔ مطلب جان بوجھ کر ماں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ وہ ایک سٹیپ نیچے اتری۔ ذوالکفل نے ہال کی لائٹ روشن کر دی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے تاثرات دیکھ سکتے تھے۔ ہاں، آپ نے میری گردن پہ شادی کی چھری چلانے کی جو نیت کر لی ہے، وہ بھی میری مرضی کے بغیر۔ بندہ نظر انداز نہیں کرے تو کیا کرے؟ اس نے موبائل اور چابیاں ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا، آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹاک۔ بس اسی گفتگو سے بچنے کے لیے وہ بن سکندر کو نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ان سے بیٹھ کر بات کی تو وہ اسے قائل کر کے ہی اٹھیں گی، وہ جانتا تھا۔ امی میں تھک گیا ہوں بہت زیادہ، اس نے گفتگو سے بچنے کے لیے بہانہ دیا، ساتھ میں بڑی سی اونگ لی۔ ایسا چماٹ ماروں گی ساری نیند بھاگ جائے گی، زیادہ منمنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو وہ ماں سے گینگسٹر بننے میں ذرا وقت نہیں لگاتی تھی، جہنمی داروغہ۔ سکندر خان اپنی حیات میں انہیں پہچان گئے تھے، بنش سکندر کے آگے تو ان کی بھی نہیں کبھی چلی تھی، پھر یہ تو ان کی اولاد تھی، اوپر سے فرما بردار۔ وہ چوزے سا منہ بناتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ انٹیروگیشن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس نے تذبذب سے گردن نفی میں ہلا دی۔ جان پسند نہیں تمہیں؟ مجھے کیا پتا، بچپن میں دیکھا تھا، 2 چوٹیاں باندھتی تھی، ہر وقت منہ سڑا کر سائڈ پہ بیٹھی رہتی تھی۔ اس نے سڑ کر آہستگی سے کہا، ہاں وہ اب بھی کچھ ایسی ہے، بس 2 چوٹیاں نہیں باندھتی۔ انہوں نے بڑے سرسری سے انداز میں تھوڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ ذوالکفل نے بیزاری سے ماں کو دیکھا۔ عجیب مصیبت ہے، میں لاہور میں ہی ٹھیک تھا، دل میں کہا۔ چلو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، عورتیں ویسے بھی شادی کے کچھ سال بعد سڑیل اور کھڑوس ہو جاتی ہیں، تمہاری پہلے ہی پریکٹس ہو جائے گی۔ مجھے واقعی آپ نے پیدا کیا تھا یا عیدی کے پالنے سے اٹھایا تھا؟ میں کوئی جانور ہوں جو مجھ پر اس طرح کا خطرناک ایکسپیریمنٹ کر رہی ہیں؟ وہ خفگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ارے وہ بہت خوبصورت ہے، تمہارے ساتھ خوب جچے گی۔ سوچو تم دونوں کے بچے کتنے خوبصورت ہوں گے، تمہاری بیٹی کا نام میں خوبصورت رکھوں گی۔ انہوں نے اسے قائل کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ آپ پہلے تو بلبلے دیکھنا بند کریں، اس نے ٹوکا، مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ اور بیٹا ہوا تو نبیل، وہ ہنوز اپنی منصوبہ بندی میں مگن بولی۔ ایک کام کریں، اس بندوق سے مجھے شوٹ کر دیں۔ اس نے ہالسٹر سے گن نکال کر ان کے سامنے رکھی۔ پتہ نہیں انہوں نے کون سا نمک چاٹ لیا تھا جو ایسی اول جلول باتیں کر رہی تھیں۔ بنش سکندر کے کندھے ٹھلکے۔ زندگی گزارنے کے لیے بیوی کا خوبصورت ہونا کافی نہیں، وہ ایک بد مزاج لڑکی ہے اور میرے انکار کی اتنی وجہ کافی ہے۔ وہ جیسی بھی ہے میرے بھائی کی بیٹی ہے، میرا خون ہے، میرے خاندان کے ایک مرد نے اس کا دل توڑا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے خاندان کا دوسرا مرد اس کا دل جوڑے۔ وہ جذباتی ہوئیں۔
واہ کیا بہترین ایکسچینج آفر نکالی ہے. بنش بیگم میں پولیس آفیسر ہوں, ہڈیاں توڑتا ہوں, دل جوڑنے میں میری کوئی ایکسپرٹیز نہیں, اس لیے آئی ایم آؤٹ. اجلال ماموں خود تو چلے گئے, پیچھے یہ مصیبت اس کے سر مارنے کے لیے چھوڑ گئے. اس نے بس سوچا تھا, کہہ نہیں پایا تھا. جھوٹ مت بولو, تم تو دل جوڑنے میں ماہر ہو. کیوں, میری سمت بانڈ کی فیکٹری ہے. وہ چڑ گیا. اوف, اگر تم نے میری بھتیجے سے شادی نہیں کی نا تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. اس کا سر گھوم گیا. آپ دودھ بے شک نہ بخشیں مگر مجھے بخش دیں. اس نے دونوں ہاتھ ملتجیانہ انداز میں جوڑے. میرا مرا منہ دیکھو گے تم ذوالکفل. انہوں نے روتی شکل اختیار کی. دل میرا توڑ دیا اس نے, برا کیوں مانوں. وہ درد بھری آواز میں گنگنایا. بیٹا جی ابھی تو دل توڑا ہے, اگر میری نافرمانی کی تو منہ بھی توڑ دوں گی. خدا کا خوف کریں بینش بی بی, اتنا حسین منہ ہے میرا. پھر بھی توڑ دوں گی, وہ اٹھلا کر بولی. آپ منہ توڑے یا میرا سر, میں ہتھیار نہیں ڈالنے والا. وہ حتمی انداز میں کہتی ہوئے ٹیبل سے اٹھنے لگا. وہ زچ ہوئیں. تم دونوں ہی بہت ڈیٹ ہو, ایک تو تم ہاں نہیں کر رہے, دوسرا وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی. عجیب اولادیں ہیں. ہمارے زمانے میں تو جو ماں باپ کہہ دے وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا تھا. فرتے جذبات میں ان کے منہ سے نکل گیا. ذوالکفل ٹھٹک کے رکا. اندر ہی اندر شکر کا کلمہ ادا کیا. اسے ڈھارس سی محسوس ہوئی, مطلب دونوں جگہ کے حالات کچھ مختلف نہیں تھے. جھوٹ مت بولیں, بابا نے مجھے سب بتا رکھا ہے, آپ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی. اس نے گھور کر ماں کو دیکھا تو انہوں نے کھسیا کر پہلو بدلا. تم ذوالکفل اپنی ماں کو کیسے شرمندہ کر سکتے ہو, بولو, تم تو میرے فرمانبردار بیٹے ہو. ان کے لہجے میں روایتی ماؤں والا عنصر گھل گیا. مجھے جلد از جلد کیبل کٹوانی پڑے گی ورنہ میری اماں محترمہ انڈین سیریلز دیکھ دیکھ کر میری زندگی بھی ڈیلی سوپ جیسا بنا دیں گی. ٹھیک ہے, آپ پہلے اپنی بھتیجی کو شادی کے لیے منائیں, پھر میں کچھ سوچتا ہوں. ہیں, کیا واقعی؟ وہ پرجوشی سے کھڑی ہو گئیں, آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں. ذوالکفل نے بادل نخواستہ سر اس بات میں ہلا دیا. وہ جتنا جان کو سمجھ سکا تھا اور جتنا اس نے بنش سکندر سے اس کے بارے میں سن رکھا تھا, اس سے پوری امید تھی کہ وہ کبھی شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گی. بنش سکندر خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئی. ذوالکفل نے سکون کا سانس لیا. فی الحال کے لیے یہ بلا ٹل گئی تھی, بعد میں ایک بڑی بلا کی صورت اختیار کرنے کے لیے. اچھا جی, 4تھ ایپیسوڈ کے نا تھوڑا لینتھی ایپیسوڈ ہے تو اس کے 2 پارٹس بنا دوں گی. یہ اے پارٹ اور نیکسٹ والا بی پارٹ ہو جائے گا. اور جی اب تو مجھے عرفات پہ بھی شک ہو رہا ہے اور جانان پہ بھی شک ہو رہا ہے. اچھا سلمان کا یہ سین تھا, ٹھیک ہے. ریم نے اس کو دیکھ لیا ہوگا شاید, اور پھر اسی لیے اس کو حق کیا ہوگا تاکہ وہ دیکھ لے جانان, کیونکہ پشت تو سلمان کی تھی نا. ریم تو دیکھ رہی ہوگی لفٹ میں اس کو. یہ عجیب ہے, کزنیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی کرے جا رہی ہیں خواہ مخواہ. اور جنان نے کیا پتا اس کو مار دیا ہو, ہے نا, اس کو داور کو بدلا. پر اتنا نہیں, مجھے نہیں لگتا جنان اتنی سائیکو ہے. وہ تھوڑی سی ہے اس ٹائپ کی کہ روڈ ہے اور تھوڑی اس ٹائپ کی اس کی نیچر ہے, پر وہ کسی کو قتل کرنا اور سازشیں کرنا وہ مجھے نہیں لگتا ایسی ہے. وہ بس محنت کرتی ہے, اپنا کام کرتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو وہ ایسا نہیں کر سکتی. اور وہ ماہی کا کیا قصہ ہے, وہ جو کھڑکی سے دوسری بچی کو دیکھتی رہتی ہے نیبر والی بلڈنگ کی, اس کا کیا سین ہوگا؟ کچھ تو ہوگا اس کا بھی, کیونکہ ہر ایپیسوڈ میں وہ آئی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. کچھ ہے اس کا بھی. اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. یار یہ بنش سکندر مجھے نہیں اچھی لگ رہی. یہ جو ایسی زبردستی کے جو رشتے کرتے ہیں نا, وہ ماں باپ مجھے بالکل نہیں اچھے لگتے, بھلے وہ صحیح کیوں نہ کرے ہوں. وہ ان سے بھی میری نہیں بنتی. اور یہ سارا کیسی ہے یار, اپنے بیٹے کو کیسے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. کیس کی طرف دیکھیں گے نا, کیس کا آگے کیا بنتا ہے. چلیں جی, اگلی ایپیسوڈ میں, بلکہ اگر اسی ایپیسوڈ کے اگلے پارٹ میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.